شروع میں ہم نے جو سورہ تلاوت کی جس کو سورہ مجادلہ کہتے ہیں، اس میں مجادلہ کا مطلب تکرار ہے، جھگڑا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا، لوگ تو طلاق جانتے ہیں لیکن اسی کی اس طرح سے ایک اور چیز ہے جس کو اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ہاں اہل علم جانتے ہیں اور جو دینی معلومات رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، عمر دراز ہو چکی تھیں، ان کے شوہر نے آپسی بحث میں تکرار میں ان کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا۔ اپنی ماں کی طرح کہنا اپنی بیوی کو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں روتی ہوئی آئیں، کہا کہ میرے لیے اب کیا حکم ہے بتائیں، میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے کہا ہے، یہ جملہ کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اکثر اس وقت ہوتا ایسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں آ جائیں، وحی آ جائے، تاکہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے حل ہو جائے۔ تو وہی رب تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی جو آپ سے بحث کر رہی ہے۔ وہ بحث کیا کر رہی تھی؟ صحابیہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ میرا مسئلہ بتاؤ، میرا مسئلہ بتاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت یہ کر رہی تھی کہ اللہ میرا فیصلہ کر دے جلد سے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، ان دونوں کی جو کنورسیشن ہے شوہر اور بیوی کی، یا پھر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو صحابیہ تھیں ان کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے جو کچھ بھی وہ بحث ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ بیان فرماتا ہے رب تعالیٰ، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، انہم یعنی جن لوگوں نے زہار کیا اپنی بیویوں سے، زہار اس کو طلاق کی بہن کا نام ہے۔ یہ طلاق میں مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ آج سے تو مجھ سے آزاد ہے، یا میں نے تجھے طلاق دے دیا، یہ الفاظ ادا کیا تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ طلاق کی بھی قسمیں ہیں بہت ساری۔ ایک طلاق دیا تو اس کو رجوع کر سکتا ہے، یعنی واپس لوٹا سکتا ہے، اس کے لیے نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 3 طلاق دیتا ہے تو وہ مکمل اس کے نکاح سے خارج ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ پھیلا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں لوگوں نے، حلالہ حلالہ، حلالہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کو ہم حلالہ نہیں کہتے، نکاح جدید۔ عورت کو اگر کسی نے طلاق دیا 3 طلاق، تو پھر اب وہ عورت اس شوہر کی عدت گزارے اور اس کے بعد وہ دوسرا کسی سے بھی نکاح کر لے، نکاح جدید، حلالہ نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے اوریجنل نکاح کریں، پھر وہ دونوں لوگ رہنا چاہیں تو رہیں، یا پھر الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو جائیں، پھر پہلے والے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن حلال کرنے کے لیے گھمانا کسی کے پاس، یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کو کفار و مشرکین آج بہت بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ حلالے والے لوگ، حلالے والے لوگ۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ نکاح جدید ہے، دوسرا نکاح کرے، وہ عورت رہنا چاہے تو اس کے ساتھ رہے۔ اب زہار کیا چیز ہے؟ زہار جو ہے اپنی عورت کو محرم عورتوں سے تشبیہ دینا، مطلب اپنی عورت کو یوں کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، میری پھوپھی کی طرح ہے، میری خالہ کی طرح ہے۔ یہ جو محرم عورتیں اس سے پہلے میں گنا چکا ہوں، ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت سے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا تو عورت اپنے مرد پر حرام ہو گئی، فوراً حرام ہو جائے گی عورت۔ لیکن اس میں نکاح جدید نہیں ہے، دوسرا نکاح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا کفارہ ہے۔ جس نے اپنی عورت کو یوں کہا اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا چھونے سے پہلے، عورت کو چھونا حرام ہے اس کے لیے۔ اب غلامی کا دور ہے نہیں، تو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو غلام آزاد نہیں کر سکتا وہ 60 روزے کنٹینیو رکھے گا، ایک روزہ بھی بیچ میں مس ہوا تو پھر شروع سے رکھے گا۔ فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین،
کنٹینیو 60 روزے، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تب جا کر کے بیوی اس کی حلال ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سخت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہی زہار کے مسئلے پہلے ہی صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیویاں تمہاری نہ ماں ہیں نہ ہی تمہارے لیے وہ بہنیں ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کہنے بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ زہار کے مسئلے یہ بیان ہو جائیں۔ میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے، زہار کے مسئلے، لعان کے مسئلے، یہ سب مسئلے شادی سے پہلے ہی سیکھ لو، تاکہ تم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔